مال کی زکوٰۃ نکال دو، 40 میں 1، 100 میں 2.5، ماشاء اللہ 1000 میں 25۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی وہ مال اژدہا سانپ کی شکل میں قبر میں آئے گا، ڈسے گا، لہذا زکوٰۃ نکال دو۔ ایک آدمی رہے کمائے کے روپیہ بٹورس اور لے کے وہ بنی ایک دکان پر پھٹکر رہا ہے کا دے کے 100 کے نمبر ہی لاوا اور لائے کے بکسم بند کر دی، بہت خوش، سویرے کھول کے دیکھے روپے، وہ شام کے دیکھے میر کھول دیکھے لاگے بکسم کو مدار بند کیے۔ جمعک دن آوا، جمعک دن کام کرے چلا گا، او کے گھر مسجد کے دائرے رہے، مولوی صاحب جمعہ تقریر کرے لاگے کہ بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 1، 100 میں 2.5، جو نہیں دے گا وہ مال اژدہا سانپ بن کر کے اس کو کاٹے گا۔ تو رہے نہیں کہ بھی مہروا سنت رہا ہے، تو چونکی کہیں سری مولوی کہا تھا 100 میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ ضروری ہے، جو نہ دیو کا اژدہا سانپ کا برما کاٹی، تو سوچے سمجھو گھر میں 100 کے نوٹ دھرا ہے، اگر نہ دے تو ہموں کا کاٹی، بگے بکسا کھولیس اور 100 کے نوٹوا نکالیس، گئے مسجد میں کہہ لیو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لیو، مولوی بچرو 2.5 روپیہ کاٹ لی، 97.5 لے کے وہی کپڑم باندھ کے بکسم رکھ دی۔ اب شام کے اوکے آدمی جب لوٹا نہیں رہا ترسا تو بکسب جٹا، بکسا کھولیس، اس کے بعد کپڑوا اٹھائیس، کھولیس تو کھن سے اٹھنی نیچے گری، تو کہ جو کھٹکا گئے ہائل لائی میں پھٹکر کہاں سے آئے گا، گنیس تو دیکھیے 97.5، تو عورتیا گہریس کے سیاں اور یہیں کس کے رے 100 کے نوٹ رکھا رہا ہے، 2.5 کا ہوئی گے رے، تو میرے مولوی تقریر کہنا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 1، 100 میں 2.5، جو نہیں دے گا اژدہا سانپ قبر میں کاٹے گا، تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے ہی۔ اس کم وقت کہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ 100 کے نوٹ پاور آئے وہ تو رائے ڈارے رہے جل ہی گیا مولوی سے، تو کہیں سلک نام پر دے کے تو کہیں مانگے جی کہیں لے آؤ نہیں ہم گھر چھوڑ دے، کہیں رہو چاہے نہ رہو لیکن ہم مانگے نہیں جی، کہیں لے آؤ رہنے وہی 2.5 روپیہ خاطر میں اپن جان گنوائے دے، تو کہیں مری جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں جی، تو کہیں مرے جائی تھے، کہیں مری جا، بغیر سے باہر نکلا گرا دھڑام سے، اور سانس وانس سب روک لیس، ہاتھ پیر سب ڈھیل کے دیس۔ اب لوگ دورے کا اٹھاویں تو ہاتھ اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گر جائے، پیر اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گر جائے، لوگ جانیں صحیح بات مری گا ہو، بڑا مکار رہا ہے سادے پرا، تو لوگوں کا دفناوی تیاری کرے لاگے، وہ کا نبھاوے لاگے، نہائی بھی لی جہر بلٹے واہرے بلٹی جائے، اس کے بعد کفن پہنے تب ہوں نہیں ڈران، بہت ڈھیٹ رہا ہے، کفن پہنائے گے جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیا بیچاری پریشان ہے، کہتے ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر جائی، جہاں دبئی ہے قبر میں تو مر جائی بھی کری، دوڑی کیسے بھائی اللہ واسطے میرے آدمی کا جنازہ رکھ دو، آخری بار ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے کچھ بات کر لی، تو لوگ رکھ دیں، دور ہوئے گئے، جب دور ہو گئے تو عورتیا گئے، اس کے کانے میں کہا تھے کہ اٹھ پر روڈ پر چل گھر کا جے، قبر تیار ہے بے دبائے دیں اٹھ، تو کہتے وہ 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے گئے، تو کہتے بھاگ جا، بہت ظالم رہے نہیں اٹھا، عورتیا چلیے، لوگ اٹھیں، جنازہ قبرستان پہنچے، وہ نماز پڑھ کے قبر میں رکھیں، لکڑی جوڑیں، مٹی دے جات رہے، تب تک عورتیا کا پھر نہیں برداشت، بکا ہائے اللہ اب مر جائی اب نہ بچی، تو پھر دوڑی کہ میرے بھائیو اللہ واسطے تھوڑی دیر اور رک جاؤ، آخری بار ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے بات کہہ لی، لوگ ہٹ گئے، تو پھر عورتیا قبر میں اتری، اترے کے بعد کے کانے میں کہا تھا کہ اٹھ رے اٹھ، دیکھ لکڑی جوڑ دی نے رے، ابے پاٹ دیں رے، اٹھ چل گھر کا، تو کہتے 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے ہوئے، تو کہتے پاٹ دے، بہت ظالم رہے نہیں نکلا، جب نہیں نکلا عورتیا باہر ہے تو لوگ پوچھیں کاب ہو کچھ بات چیت ہے، تو عورتیا کہیس کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی حص ہے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہیں پاوا ہے، لہذا ہمارا گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی ہے، جب وہ سنیس تب کھڑبڑائے کے کودا، کہیں سائرے اٹھائی گیرن 2.5 روپیہ خاطر ہم جان گوائیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حدیث شریف میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتے ہیں، اور منافق رمضان کے آنے پر غمگین ہوگا اور رمضان کے جانے پر خوش ہوگا، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
کوشش کرو کہ روزہ نہ چھوٹے، تراویح کی نماز ہماری نہ چھوٹے۔ حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا۔ ایک طرف سے روزہ کہہ گئے پروردگار اس نے میری وجہ سے دن بھر کا کھانا پینا خواہشات کو چھوڑا، پروردگار اس نے مجھے عزت دی ہے، الہی اس کی تو مغفرت فرما دے۔ قرآن دوسری طرف سے بولے گا اے میرے پروردگار اس نے مجھے سننے کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا، راتوں رات کھڑا ہو کر مجھے سنتا رہا، الہی اس کی تو شفا، اس کی تو مغفرت فرما دے۔ حضور فرماتے فیشفعانی، تو دونوں کی شفاعتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ ایک روزے کی برکت حضور اتنا فرماتے ہیں کہ رمضان کے ایک روزے کی برکت سے مسلمان جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جیسے کہ کوئی کوا کا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو جائے۔ اب اتنی زندگی میں جتنی دور تک وہ اڑ جائے، ایک روزہ کی برکت سے اللہ مسلمان کو اتنا ہی دور جہنم سے فرما دے گا۔ اس لیے لوگوں روزہ رکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھ لیا تو ان کے ابا اماں بہت خوش ہوئے۔ ان کے ابا نے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ لوگوں آج میرا بیٹا احمد رضا رمضان کا روزہ زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے، آج شام کو افطاری میں سب کی دعوت ہے۔ بڑی خوشی۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ تھوڑی سی پژمردگی آئی، یعنی پریشانی، ہونٹ سوکھ گئے۔ تو ایک باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے باپ ہی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ابا اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے لے کے گئے، کمرے میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا، کھیر اور کھڑکی بند کیا، اور ایک پیالی میں کھیر لایا اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ دیا، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ افطاری میں باقی ہے اور تمہاری حالت نازک ہے بیٹا، میں نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا، کھا لو کھیر۔ تب اعلیٰ حضرت کا بچپنا دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابا آپ نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا تاکہ لوگ نہ دیکھیں میں کھیر کھا لوں۔ ابا کیا روزہ میں نے بریلی کے لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ نہ جان سکیں؟ ابا روزہ میں نے خدا کے لیے رکھا ہے، میرا خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے ہمت دی اور شام ہوئی، بریلی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے روزہ افطار کیا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا خوف خدا ہے اور بچپنا ہے۔ تو خوف خدا بھی رکھیے اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، اور محبت رسول بھی رکھیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے ماں باپ۔ حضور سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر نماز کو ادا کر لینا۔ ثم ای العمل احب الی اللہ، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہوگا؟ تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نماز کے بعد اگر کوئی عبادت خدا کو پسند ہے تو ماں باپ کو خوش کرنا۔ اس لیے لوگوں نمازیں بھی پڑھو اور اپنے ماں باپ کو راضی بھی رکھو۔ لیکن آج افسوس ہے
دیکھو 17 جگہ قرآن کریم میں، کئی جگہ؟ 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے پلٹ پلٹ کے فرمایا کہ ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو. اور پیر کے بارے میں کہوں نہیں لکھا ہے، یکو دفعہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ پیر کی خدمت کرو. لیکن آج ہم پیر کے پیچھے دیوانہ اور ماں باپ کو بھولے بیٹھے. لوگوں حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا. نمبر 1 پر ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں، کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو ٹھکراتا نہیں. بے شک بے شک. دوسرے نمبر پر کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، وہ دعا دے دے گا تو حضور فرماتے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر کوئی پریشان حال ہو، مظلوم، بیماریوں میں مبتلا ہو، غربت میں مبتلا ہو، بے سہارا بن چکا ہو، اس کا سہارا بن جاؤ. اور اگر وہ دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتا. یہ تینوں میں یہاں پیر صاحب آئے، تینوں میں پیر صاحب کو بھی نہیں بتایا. اے لوگو، پیر، حقیقی پیر ہے کون؟ پیر وہی ہے جو ماں باپ کی طرف توجہ دلائے، نماز کی طرف توجہ دلائے. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ ہے. مارہرہ میں حضور سید نجیب حیدر میاں سجادہ نشین ہیں. ہر سال عرس قاسمی نوری میں بیان کرتے ہیں، اے میرے لاکھوں کے تعداد میں آنے والے برکاتی مریدو، تم اس لیے مارہرہ آئے ہو کہ تمہارا پیر تم کو بخشوا دے گا. کہتے خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا. پہلے ماں باپ کو راضی کرو. یہ نہیں لکھا ہے کہ پیر کی رضا میں باپ خدا کی رضا ہے، پیر کی خوشنودی میں اللہ رسول کی خوشنودی نہیں. لیکن یہ ضرور حدیث میں لکھا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، تمہارے رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. اس لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جو پیر کامل ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے تو مرید کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن پیر کامل بہت کم ہیں ابھی. سبحان اللہ. دجال بہت طہارت ہے پیر کی شکل میں. ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں میں یہاں تو ایک آدمی دعوت لے گا گھرے کے 2 منزلہ مکان رہا تو اوپر والے مکان میں بیٹھے، گھر میں کھانا بنے تیاری ہوئے، پیر صاحب بیٹھے، کچھ ان کے مرید بیٹھے تھروا ٹائپ کے. مرید پیر صاحب بیٹھے رہے اس کے بعد کہتے ہیں دھت 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 دھت. تو سب ہر بھر دیکھے لائے، کہیں ارے یہاں کو کتوں نہیں کہ کا بھگاوت ہے 2 منزلہ چھت پر. کہیں حضرت یہاں کو کتوں نے یہاں کا بھگاوت ہو. کہیں وہ کعبہ شریف میں کتا گھسا جا رہا تھا اسی کو بھگایا ہے. تو جو مرید تھروا رہا ہے وہ کہیں ہاں ہمارے پیر صاحب تو بہت پہنچ والے ہیں ہو، یہاں بیٹھے رہے ہو کعبہ میں کتا گھسا جاتا رہے بھگائے دیں. بتاؤ ہاں کعبہ میں کتا جائی، حدود حرم جہاں تک حرم کی حدود ہے اس کے اندر تو کتا جا نہیں سکتا، اور کعبہ میں کتا جاتا رہا. تو مرید اور دیوانہ ہوئی کہ ہمارے پیر بہت پہنچے. لیکن وہ گھر میں جو عورتیاں کھانا بناوت رہے بہت ہوشیار رہے. جب دسترخوان رکھے سو کھانا دے لاگ تو ایک پلیٹ پٹھوے، آدھے پلیٹ میں چاول، آدھے پلیٹ میں یہاں گوشت، آدھے میں بھات آدھے میں گوشت. اور پیر صاحب تیہ جب پٹھائیس تو نیچے گوشت اوپر سے بھات. اب کہیں حضرت بسم اللہ کرو تو حضرت سب کے پلیٹ لنگ جھانکتے ہیں، کہیں سب کے گوشت بھات دھرا ہے، ہمارے میں صرف بھات ہی دھرا ہے. عورتیاں کہیں سر کھاؤ نا حضرت. تو پھر حضرت ایسے دیکھے کیا بھی کہ یاد آئے تو گسوا دے دے. پھر دیکھیں عورتیاں پھر کہہ رہے کھاؤ نا کاہے بیٹھے ہو. ان کیا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ کیا کہنے حضرت. میری وجہ سے جن کو دعوت ہوئی ان کو گوشت و بھات اور ہم کو صرف بھات ہی بھات دے دیا. بوٹھائیس کچھ رہ کئی سارے دہجرا والے تو کا کعبہ میں کتا دکھائی پڑے گا اور بھات کے نیچے گوشت تو کا نہیں دکھا تھے رے.
اتنا کچرا ماری اس کی پیر صاحب کا بھاگت نہیں بنا. ایسے ایسے دجال پھر بھی ٹہلا کرتے ہیں, عورتوں کے بیچ میں بیٹھیں گے. یاد رکھو رسول اللہ کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں. بولو ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے امہات المومنین, نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پردے کا عالم دیکھو. حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں بیویاں سرکار کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں ادھر جا عبداللہ ابن ام مکتوم کہ اچانک ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. فقال رسول اللہ احتجبا عنہ, تو سرکار نے دونوں بیویوں سے کہا کہ تم دونوں اس سے پردے میں چلی جاؤ, جبکہ ماں ہے. سرکار نے فرمایا اس سے پردے میں چلی جاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہم لوگوں نے کہا ایسا ہوا اعما, اے اللہ کے رسول کیا وہ اندھا نہیں ہے؟ اندھا ہم لوگوں کو دیکھ بھی تو نہیں رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے فرمایا ہوا اعما, وہ تو اندھا ہے. ولستما اعما, اور تم دونوں تو اندھی نہیں ہو. وہ تم کو نہیں دیکھ رہا لیکن تم دونوں تو اس کو دیکھ رہی ہو. اے لوگوں, میرے نبی نے اپنی بیویوں سے اتنا پردہ کروایا, اور آج امت کی ماں بہنیں ہمارے لیے اجنبیاں اور ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت کتنا ہوئی. بڑا پہنچا ہو, سورہ بقرہ کے بعد بڑی سورتوں سورتوں میں سورہ آل عمران کی ہے. سنت کا. آل عمران اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, ان کا نام عمران تھا. یعنی حضرت بی بی مریم کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم. حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے, اولاد نہیں تھی. کافی سالوں تک, یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا, ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا, منت کر لیا کہ اے اللہ, تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ, حضرت عمران کی بیوی حنہ, انہوں نے نذر کیا, منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے, لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے, نذر شرعی. ہاں, اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں, کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے, وہ سفارش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ, یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا, اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا, یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا, یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا, یا 10 روزے رکھوں گا, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, آسان چاہیے. منت ایسی کرو, خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا, یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا, یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا, یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نذر کرنے کے طریقے. حضرت حنہ نے جو نذر کیا, منت کیا, وہ کیا کہ اے اللہ, اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں, بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے
کہ حضرت حنا حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتها، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نظر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ. ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں. ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے. اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی. آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے. بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا. رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے. صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو. اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر. جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا. میرے عزیزو ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے. جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے. یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس. آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے. تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنا کو کیا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم. عمران اور حنا ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ.
फिर वो छोटी सी बच्ची को लेकर के ये दोनों माँ बाप बैतुल मुक़द्दस में आए, मस्जिद अक्सा में आए। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा आज भी फ़लस्तीन में है, जिसको हम क़िबला अव्वल कहते हैं। वहां पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी इमाम थे और पूरी बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली भी थे, तमाम चीज़ें उन्हीं के सुपुर्द हुआ करती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाथ ला करके उन्होंने दे दिया और कहा हमारी ऐसी ऐसी मन्नत थी, नज़र थी, अल्लाह ताला ने हमें बेटी दिया और हम बैतुल मुक़द्दस में वक्फ करने के लिए लाए हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटी को ले लिया। अब मैं आपको बताऊं, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनको भी औलाद नहीं थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, बुढ़ापा उनका भी था। आपने बेटी को गोद ले लिया और बैतुल मुक़द्दस में रख दिया, कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, मैं इसकी परवरिश करता हूं। यह हज़रत बीबी मरियम की परवरिश अल्लाह के घर में हो रही है। एक मेहराब खास कर दिया गया बीबी मरियम की तरबियत के लिए। एक नमाज पढ़ने के जैसे मेहराब है, एक मेहराब हज़रत बीबी मरियम का मस्जिद अक्सा में खास हो गया। मैं क्यों मेहराब का जिक्र कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। कुरान में इस मेहराब का जिक्र आया है, इस मेहराब का जिक्र आया है। बीबी मरियम को उस मेहराब के अंदर रखा गया, वो आज भी बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है। मेहराब मरियम, उसको मेहराब मरियम कहते हैं, आज भी है। वहां परवरिश के लिए रखा गया। अरे दूध पीती बच्ची, और उसके बाद जब बढ़ने लगी तो कई दिन तक आपने परवरिश फरमाई, साल 2 साल तक। तो 2 साल के करीब गालिबन उनकी उम्र थी हज़रत बीबी मरियम की। अब कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हज़रत ज़करिया मरियम के मेहराब में जाते तो अलग अलग किस्म के फल वहां पर देखते थे। बेमौसम का फल, आम का सीजन नहीं, आम मौजूद है, अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर मौजूद है, बगैर मौसम के भी वहां फल मौजूद होते थे, किस्म किस्म का रिज़्क़ वहां होता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये सब तेरे पास कहां से आता है? क़ालत, हज़रत सैयदा मरियम ने कहा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहती ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। बात हो गई हज़रत बीबी मरियम को। अब जो नुक्ता मुझे बताना है, तवज्जो चाहता हूं। तफसीर सुनने का इसी में लुत्फ है कि तफसीर सुनने के बाद आपका अकीदा भी मजबूत हो जाए, ईमान में इजाफा भी हो जाए और यह पता चले कि सुन्नियों तुम हक जमात पर हो। कुरान पाक की तफसीर सुनने के बाद ये यकीन भी तो तुम्हें हो जाना चाहिए। बीबी मरियम कहती है ये अल्लाह की तरफ से है, रिज़्क़ आता है। हज़रत ज़करिया ने देखा कि बीबी मरियम को छोटी उम्र में अल्लाह गैब से रिज़्क़ देता है। अब क्या किया हज़रत ज़करिया, जो खुद मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, सबको पता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उम्र दराज हो चुकी, लोगों को इबादत वो कराते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इंसानों को वो बुलाते थे। लेकिन बीबी मरियम को देखने के बाद उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हो गई, उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हो गई। होता है ऐसे कि कई साल तक बच्चे ना हो तो आदमी कंप्रोमाइज कर ले कि चलो अब तो नहीं होना है, लेकिन कभी बुढ़ापे में जाने के बाद फिर ख्वाहिश पैदा हो जाए, ये तो सिर्फ नबियों की शान है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई कि काश मुझे भी औलाद होती। तो क्या किया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने? मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम जहां बैठती थी उस मेहराब में आकर खड़े हुए और उस मेहराब में खड़े होकर दुआ करते, ऐ अल्लाह मुझे भी नेक औलाद तू अता कर दे। तो हर एक की दुआ सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। कुरान कहता है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी उसी मेहराब में खड़े होकर दुआ कर ही रहे थे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ ज़करिया की दुआ कबूल है, उन्हें बेटा ही नहीं नबी की शक्ल में यहया अलैहिस्सलाम दिया जाएगा। सिर्फ बेटा ही नहीं, यहया
بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے. سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے, حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر, کسی بھی مصلے پر. مریم جہاں ہے اس مصلے پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میرے عزیزوں, کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو, کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو, وہ خود مسجد کے امام تھے, مصلے پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے. نہیں, نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ہاں, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا, غلط غلط, یہ ہوس بے بصر کی ہے. ہاں, تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے. قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے, محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. میرے عزیزو, یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا. آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے, سامنے سمندر, پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر. کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے, ادھر دشمنوں کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی. ایسا موقع آ جائے, ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف دشمن کی فوج, لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا, یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی, وہ 12 خاندانوں میں تھی, تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا. سب اس راستے سے چلنے لگے. سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے. فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا. بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی, سمندر کو واپس ملا دیا گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم, قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے, تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے. فرعون ختم ہو گیا, برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے. جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے, پورا ذہن میں آ جائے آپ کی. دوسرے کنارے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا, یہ عاشورہ کا دن تھا. پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا, ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا, اس کو پگھلایا, میلٹ کیا, اور اس سے ایک بچڑا بنایا. گائے کا بچڑا بنایا, اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو, یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں, آپ کو تعجب نہیں ہوگا, لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے, بغیر بیٹری کے, اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ, اس کے اندر کوئی چیز نہیں, لیکن بولتا تھا.
تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے کا ہے وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی, اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں, اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے, سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا, اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا, بھیجے میں. یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا, دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ, اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے.
उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफा में, तो क्या कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं, कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा, पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं, कफे पा। पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान की ये आयतें नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारी आयतें हैं, फिर किसी और मौके पर अर्ज करूंगा। ये आले इमरान का ये खुलासा था। हजरत बीबी मरियम को बैतुल मुक़द्दस में परवरिश कराया गया, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक जो हालात हैं आपके, वो फिर इंशाअल्लाह सूरह मरियम में मैं अर्ज करूंगा। ये आले इमरान किसको कहते हैं, सुनो। आल जो है, आल अरबी में खानदान को कहते हैं, बड़ा खानदान हो तो उसको आल कहते हैं। अब इमरान की आल में कितने लोग हैं, अरबी में एक को वाहिद, एक को वाहिद, दो हो तो तस्निया, और दो से ज्यादा तो जमा, और उसी को आल कहते हैं। बाकी सारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक को सिंगल, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, सही कह रहा हूं। उर्दू में भी एक हो तो वाहिद, एक से ज्यादा हो तो जमा, लेकिन अरबी का ग्रामर अलग है। अरबी में एक हो तो उसे वाहिद, दो हो तो उसके लिए एक लफ्ज है तस्निया। दो को जमा नहीं कहते अरबी में, दो को जमा नहीं कहते। दो से ज्यादा हो तो अरबी में उसको जमा कहते हैं, और आल के लिए जमा होना जरूरी है, दो से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, आल। लेकिन यहां पर एक मसला है, हजरत इमरान की आल में कितने लोग हैं, आल क्यों कह रहा है कुरान। हजरत इमरान की एक बेटी बीबी मरियम, एक बेटी बीबी मरियम, और मरियम का एक बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद औलाद है, एक बेटी है, एक नवासा है। लेकिन कुरान इनको क्या कह रहा है, आले इमरान। बात समझ में आ रही है, आले इमरान। हमने ये ग्रामर और कवाइद को पूछा कि जमा हो तो आल कहा जाता है, या दो को ही आल कह रहे, बीबी मरियम और हजरत ईसा, ये दो ही मिलकर के इमरान की आल हो गए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया ये कायदा अपनी जगह पर, लेकिन ऐ लोगों, अगर कोई खानदान में सबसे ज्यादा शरीफ हो तो एक भी जो है वो 1000 के बराबर होता है। हजरत इमरान की आल में एक बीबी मरियम है जो सबसे पाक खातून है, और एक नवासा है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत और निशानी लेकर के आया, दुनिया में उसका मिसल कोई नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। इस निशानी को दुनिया में कहीं और देखा आपने? तो दो ऐसी औलाद है जिसकी वजह से कुरान ने इनको आले इमरान कहा। इस सूरे की बड़ी बरकत है। इसमें कुछ आयतें हैं, इससे कबल भी मैंने तफसीर में बताया था। आयत नंबर मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं ताकि इसके फवाइद मालूम हो। जब कभी आपकी घर में औरतें हामिला हो या बच्चे की विलादत के औकात आ जाएं तो इन आयतों की तिलावत जारी रखें, नेक और सालेह औलाद पैदा होगी, नेक और सालेह औलाद पैदा होगी। ये सूरह आले इमरान की जो आयतें हैं। और दो आयतें ऐसी भी मैं आपको बता देता हूं। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत ने फरमाया, अगर कोई कर्ज के बोझ से परेशान है और तंग दस्ती का शिकार है, माल में कमी, असबाब में कमी, रोजगार नहीं, या उस पर बोझ है माल का, तो उसके लिए फरमाया दो आयतें। या फिर किसी हाकिम से डर लगता है, हाकिम से डर लगता है, ये बुनियादी और चीज। किसी के पकड़, और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तकवा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफे खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तकवा है। रोजा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोजा इसलिए रख रहा हूं कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है, इतनी ही नीयत थी, तो फिर उसने रोजे से कुछ हासिल नहीं किया।
لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا۔ 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا، لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟
یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے. آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے. اور آپ بچے ہوئے ہیں، حلق سوکھا ہے شام کے وقت میں، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے. کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں. یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے. افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ. تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے. دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں. لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں.
گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے. تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے پہلے آج
نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی ہے۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی. لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے. اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو. اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی. ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں. ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں. دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے. بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے. دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے. کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے. آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو. لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے. اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے. آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو. روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو. اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں. تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے. اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے. ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں. کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے. اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی. جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے. اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے. وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا. قرآن کا فرمان عالی شان لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی. نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں. اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے. اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا. تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے.
اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی۔ وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں، ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں۔ تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے۔ گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے، تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم کیا کمر کی جبیں روے خورشید، کیا کمر کی جبیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اگر یہ مانتے ہیں آپ حضرات کہ اس دنیا میں ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پڑھ لیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اور جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ روب خورشید، کیا قمر کی جبیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ مان لو مان لو مان لو مان لو اے میرے ہم نشین، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ مان لو اے میرے ہم نشین، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل تم نے سارے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن کیا تم نے مجھ سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہے؟ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ حضرت کی توجہ کہ حسن عالم بہت دیکھا نزدیک سے، حسن عالم بہت دیکھا نزدیک سے، چاروں جانب نظر ہم نے دوڑا دیے، حسن عالم بہت دیکھا نزدیک سے، چاروں جانب نظر ہم نے دوڑا دیے، چاروں جانب نظر ہم نے دوڑا دیے۔ آپ کے جیسا سندر نہ پایا، آپ کے جیسا سندر نہ پایا، آپ کو ایسا رب نے بنایا، آپ کو ایسا رب نے بنایا، اور چھان کر کل جہاں، چھان کر کل جہاں بولے روح امین، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی۔ بہت عمدہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، بہت ہو بھائی زندہ باد۔ پھر سے پڑھیے، ماشاء اللہ، پھر سے پڑھیے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ۔
کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے لوگوں کو جو ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھنا ہے. مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, حسن عالم بہت دیکھا نزدیک سے, حسن عالم بہت دیکھا نزدیک سے, چاروں جانب نظر ہم نے دوڑا دیے, آپ کے جیسا سندر نہ پایا, آپ کو ایسا رب نے بنایا, اور چھان کر کل جہاں, چھان کر کل جہاں, بولے روح الامین مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اور نبی کی نعت صرف ہم ہی نہیں پڑھتے بلکہ چرند و پرند, حور و ملک, شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں. یہ شعر پڑھتا ہوں, سماعت کر لیں. مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, کیا اگر کیا مگر کس لیے چوں چرا. جو کہتے ہیں نبی کی نعت نہیں پڑھنی چاہیے, نبی ہمارے جیسے ہیں, ان کے لیے شعر. کیا اگر کیا مگر کس لیے چوں چرا, کیا ہے توصیف احمد یہ سمجھو ذرا. کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا اگر کیا مگر کس لیے چوں چرا, کیا اگر کیا مگر کس لیے چوں چرا, کیا ہے توصیف احمد یہ سمجھو ذرا. بیلا چمپا ہو یا رات رانی, بیلا چمپا ہو یا رات رانی, ان کی کرتے ہیں سب مدح خوانی, ان کی کرتے ہیں سب مدح خوانی. نعت آقا کی پڑھتا, نعت آقا کی پڑھتا ہے عرش بری, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. بہت ہو بھائی, زندہ باد زندہ باد. میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ لگا دے بھیا, آپ بہت دور سے آئے ہیں. ماشاء اللہ. لگا دیں. نعرے تکبیر, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تاج السریہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں بہت دن سے جو ہے جلسے میں پڑھ رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ پیچھے اس وجہ سے بیٹھتے ہیں تاکہ بولنا نہ پڑے, لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے. جو سب سے پیچھے بیٹھا وہی آدمی جو ہے نعرہ لگا رہا. ماشاء اللہ. چچا کے نام پہ ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کہتے ہیں یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, کیا اگر کیا مگر کس لیے چوں چرا, کیا ہے توصیف احمد یہ سمجھو ذرا, کیا ہے توصیف احمد یہ سمجھو ذرا. بیلا چمپا ہو یا رات رانی, ان کی کرتے ہیں سب مدح خوانی. بیلا چمپا ہو یا رات رانی, ان کی کرتے ہیں سب مدح خوانی. ارے نعت آقا کی پڑھتا, نعت آقا کی پڑھتا ہے عرش بری, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. مان لو اے میرے ہم, پڑھے سارے لوگ مل کے. مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. میں بہ کر لائک کے پڑھنا پھر بھی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, لیکن آپ اتنے سارے لوگ ہیں پھر بھی ہمارے تک آواز پہنچا دیجیے. کہہ دیں مصطفیٰ جیسا کوئی کوئی نہیں. سبحان اللہ. پڑھ لیں یار ایک مقام مل کے, سارے لوگ اپنی آواز کو بلند کر لیں نبی کے نام.
دیکھنا مصطفیٰ جیسا کوئی بیداری پیدا کریں ذرا محبتوں سے بولو سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ میں نعت پاک کا خوبصورت مطلع آپ کے ذہن سماعتوں کے حوالے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ رب کی رحمتیں جھما جھم برسنے لگی رب کی رحمتیں جھما جھم برسنے لگی گنچے کھل کھلا تو مزہ گیا تعلیم مصرع ملاحظہ فرما لیں مسکرانا جانتا تو مسکرا کے بولتے سبحان اللہ کہ رب کی رحمتیں جھما جھم برسنے لگی گلچے کھل کھلا تو مزہ گیا رب کی رحمتیں جھما جھم برسنے لگی گلچے کھل کھلا تو مزہ گیا ارے مل گیا میرے جیسے گناہگار کو مل گیا میرے جیسے گناہگار کو دامن مصطفیٰ تو مزہ گیا مل گیا میرے جیسے گناہگار کو دامن مصطفیٰ تو مزہ گیا علماء کرام کا خوبصورت مجمع تشریف فرما ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ مصرع حاضری خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں سارے لوگ مل کر کے بول دیں سبحان اللہ اور پیار سے بول دیں سبحان اللہ مصرع پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرما لیں مل گیا میرے جیسے گناہگار کو دامن مصطفیٰ تو مزہ گیا اور بہت اچھا جملہ دیتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ بولے جن و بشر اور شمس و قمر بولے جن و بشر اور شمس و قمر دیکھ کر چہرے و دعائیں عمر بولے جن و بشر اور شمس و قمر بولے جن و بشر اور شمس و قمر دیکھ کر چہرے و دعائیں عمر بولے جن و بشر اور شمس و قمر دیکھ کر چہرے و دعائیں اور پھینکے کر اپنے ہاتھوں سے تلوار کو پھینکے کر اپنے ہاتھوں سے تلوار کو تم نے کلمہ پڑھا تو مزہ گیا پھینکے کر اپنے ہاتھوں سے تلوار کو تم نے کلمہ پڑھا تو مزہ گیا ہمارے استاد محترم حضرت حافظ و قاری تنویر احمد صاحب کے بلند نظام میں تشریف رکھتے ہیں میں علماء کرام کی خصوص دعاؤں کا طالب مصرع آخری پہنچاتا ہوں دعاؤں کے ساتھ مصرع ملاحظہ فرما لیں مسکرانا جانتے ہو تو نبی کی سنت مسکرانا مسکرا کے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مل گیا میرے جیسے گناہگار کو دامن مصطفیٰ تو مزہ گیا اور وہ مصرع آ رہا ہے جن کے صدقے جس کے صدقے میں پورا ہندوستان پل رہا ہے خواجہ غریب نواز کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ مصرع حاضری خدمت کرتا ملاحظہ فرما لیں بے کسوں کا نہیں تھا کوئی مہرباں ہر طرف کفر کا تھا بسیرا یہاں بے کسوں کا نہیں تھا کوئی مہرباں ہر طرف کفر کا تھا بسیرا یہاں
لے کے بھارت میں اسلام کی روشنی، لے کے بھارت میں اسلام کی روشنی، آئے خواجہ پیا تو مزہ گیا، مل گیا میرے جیسے گناہگار کو دامن مصطفیٰ تو مزہ گیا۔ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ ساتھ بھی آپ نے مداح مصطفیٰ علی جناب قاری فیض الرحمن صاحب قبلہ سے نبی کی ناز سماعت کر رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر آپ کے مہمان شاعر ملک ہندوستان شہنشاہ ترنم میرے استاذ محترم الحاج محمد احمد اشہر عزیزی مبارک پوری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ بہت جلد آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوں گے اور اب تمامی حضرات انہیں سماعت کریں گے۔ استاذ محترم کی دعائیں لیتے حضرت قاری تنویر رضا صاحب قبلہ، مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دے کے پڑھ کے جب صلی اعلیٰ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اگر آپ حضرات قریب ہو جاتے ہیں تو یہ اور اچھا ہو جاتا، لیکن خیر آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ پڑھ کے جب صلی اعلیٰ ہم بس کے اندر بیٹھتے، بولے آپ حضرات سبحان اللہ۔ پڑھ کے جب صلی اعلیٰ ہم بس کے اندر بیٹھتے تو ہاتھ سے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے، پڑھ کے جب صلی اعلیٰ ہم بس کے اندر بیٹھتے تو ہاتھ سے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے، خاک پائے مصطفیٰ جب میں لگاتا آنکھ میں، خاک پائے مصطفیٰ، خاک پائے مصطفیٰ جب میں لگاتا آنکھ میں تو آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے، خاک پائے مصطفیٰ، خاک پائے مصطفیٰ جب میں لگاتا آنکھ میں تو آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے، پڑھ رہا تھا نعت جامی ہم کھڑے دیکھا کیے، پڑھ رہا تھا نعت جامی، پڑھ رہا تھا نعت جامی ہم کھڑے دیکھا کیے، عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے، پڑھ رہا تھا نعت جامی ہم کھڑے دیکھا کیے، عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے۔ حضرات آئیے بلاد آخر بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان استاد الشورا علی جناب اشہر عزیزی مبارک پوری صاحب قبلہ کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیں اور نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ کہنے لگا ہے، کہنے لگا ہے، میں کافی اوپر سے پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے مائک بہت اچھا مقتدر ساؤنڈ ہے تو اچھا بولتا ہی ہے ان کا ساؤنڈ، تو اوپر سے کہ کہنے لگا ہے ستاروں کا لشکر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار ہے سب سے سندر، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار ہے سب سے سندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج شب معراج ہے، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ آپ سرکار کے دیوانے ہیں، ہے نا بھائی؟ کون سی بڑی بات ہے؟
ایک بند سنیے کتنا خوبصورت بنا رہا ہے, سماعت کیجیے گا. میں کہاں کی بات کروں گا سنیے گا. اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, آقا کا تلوار ہے سب سے سندر. کہہ دے اللہ اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر. کہ مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا. رام نگر شریف ہے, سماعت کیجیے گا. مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کہنا, مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا, مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا. کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ, کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ. مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا, مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا. کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ, کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ. تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے صدیق اکبر. اللہ ہو اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مجاہد ملت عرف سید شاہ جمال الدین بابا. ندیم بھائی پھر سے شیر, ندیم بھائی پھر سے شیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. ایک ایک بند سنتے جائیے آپ. اللہ ہو اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا, مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا. کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ, کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ. تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے صدیق اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. صدیق اکبر کا دیوانہ کھڑا لگائے, ایک یہاں سے دیوانہ کھڑا ہو جائے مولا صدیق اکبر کا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا ایک کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور محبت سبحان اللہ, اور محبت سبحان اللہ. مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا, کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ. تلوار ہٹا دیجے, تلوار ہٹا دیجے, تلوار. پڑھیں آپ بھی پڑھیں. تلوار ہٹا دیجے صدیق اکبر. اللہ ہو اکبر, 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 اللہ ہو اکبر. کہہ دیں یا حسین. ارے ہاتھوں کو لہرا کے یا حسین. جتنی محبت کرتے ہیں, جتنی محبت کرتے ہیں اپنے حسین سے, اتنی طاقت سے کہیں یا حسین, اور محبت سے یا حسین. ایک بند سناتا ہوں, سماعت کر لیجئے گا. اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر. کہ جاہل ہے احمق ہے بولے جو مردہ, کہ جاہل ہے, جاہل ہے احمق ہے, جاہل ہے احمق ہے بولے جو مردہ.
بعد شہادت ہے شبیر زندہ، بعد شہادت ہے شبیر زندہ، جاہل ہے احمق ہے بولے جو مردہ، بعد شہادت ہے شبیر زندہ، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نیزے کے اوپر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اعلی حضرت، اعلی حضرت، شریعت، تاجو شریعت، بہت اچھے، بہت اچھے، بابا علی علی، رسول کے غلام ہیں، بابا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پرانی فکر ہے نئے انداز میں، پڑھوں پڑھوں؟ اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ زندہ ہیں کہ نہیں، پڑھوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، اندر بھی باہر بھی، اندر بھی باہر بھی، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، ہائے ارے زندہ باد، زندہ باد، اندر بھی باہر بھی دونوں اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، دانتوں میں انگلی، دانتوں میں انگلی، دانتوں میں انگلی دباتا ہے جیلر، اللہ اکبر، لاجواب، لاجواب، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، واہ سبحان کرامت مجاہد ملت، عاشقان حضور مجاہد ملت، شاعر ہندوستان قدیم فیضی، سرزمین فقیر شاہی، عرس جمال الدین شاہ بابا، حضور حبیب ملت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، اندر بھی باہر بھی، 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 اندر بھی باہر بھی دونوں میں یکساں، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، ہائے مجاہد تو کیسا ہے انسان، دانتوں میں
उंगली दांतों में उंगली दांतों में उंगली दांतों में उंगली दबाता है जेलर अल्लाह हो अकबर अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह हो अकबर 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 अल्लाह हो अकबर। अच्छा इस अंदाज में सुना आपने एक और एक इस मिसरे को थोड़ी तब्दील करके तरमीम करके सुनिए इसको कि अंदर भी बाहर भी दोनों में यकसा हाय मुजाहिद तो कैसा है इंसान हाय मुजाहिद तो कैसा है इंसान हाय मुजाहिद तो कैसा है इंसान कहते हुए सर कहते हुए सर कहते हुए सर खो जाता है जेलर अल्लाह अकबर अल्लाह हो 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 अकबर। किल के रजा है खुंजरो किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। तैयार रहिएगा तैयार है आप लोग तैयार है अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर के आदा से कह दो के खैर मनाए आदा से कह दो के खैर मनाए आदा से कह दो के खैर मनाए सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना आए सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना आए आदा से कह दो के खैर मनाए सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना आए सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना आए वो धाम नगरी में हरगिज़ ना आए वो धाम नगरी में हरगिज़ ना आए सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना आए। पर जाए यकीन है मेरी किस्मत जगाएंगे आका मुझे भी शहर मदीना बुलाएंगे आका मुझे भी शहर मदीना बुलाएंगे आका मुझे भी शहर मदीना बुलाएंगे आका। एक आदमी मेरे साथ पढ़ ले मुझे भी शहर मदीना। ठंड लग रही है क्या? नहीं ना, तो जरा मुस्कुरा के मेरे साथ मुझे भी शहर मदीना या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुझे भी शहर मदीना
آقا مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا. اب وہ شعر سنیے گا محبت کے ساتھ. ہمیشہ رات میں یہ سوچ کر درود پڑھو. سنیے گا اور سن کر بتائیے گا کیسا شعر سنتے ہیں آپ. ہمیشہ رات میں یہ سوچ کر درود پڑھو. ہمیشہ رات میں یہ سوچ کر درود پڑھو. ہمیشہ رات میں یہ سوچ کر درود پڑھو. کبھی تو خواب کبھی تو خواب کبھی تو خواب تم جلوہ دکھائیں گے آقا. واللہ کبھی تو خواب تم جلوہ دکھائیں گے آقا. مل کے کبھی تو خواب تم جلوہ. کیمرے میں قید ہو رہی ہے. آپ بھی سنیں گے بعد میں مسکرائیں گے. میں بھی اپنی آواز جب بعد میں سنتا ہوں تو مسکراتا ہوں. اور جب یہ سنتا ہوں کہ میرے ساتھ اور میرے بھائی لوگ پڑھ رہے ہیں تو مزہ آتا ہے. کیوں؟ ذرا پڑھ کر بتائیں. مجھے بھی شہر مدینہ آقا میں پھروں در بدر اپنا یہ شہر اچھا نہیں لگتا. بلا لیجئے مدینے میں ادھر اچھا نہیں لگتا. اسی آواز میں پڑھیں. مجھے بھی شہر مدینہ آقا. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ قسمت کے دھنی ہے. لیکن جنہوں نے دیکھا ان سے کہتے ہیں جنہوں نے اب تک دیکھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, کسی بات پہ رسوا نہیں ہونا ہے, میرے آقا کا سہارا ہے. انشاءاللہ ایسا دن بھی آئے گا. وہ دن بھی آئے گا جب یہ دیوانہ کہے گا بلا کے دیکھنا ایک روز شہر طیبہ میں. بلا کے دیکھنا ایک روز شہر طیبہ میں. بلا کے دیکھنا ایک روز شہر طیبہ میں. کیا مجھے بھی خلد کا مزدہ سنائیں گے. مجھے بھی خلد کا مزدہ سنائیں گے آقا. مجھے بھی خلد کا مزدہ سنائیں گے آقا. شعر بہت اچھا ہے. اور شعر پڑھیں سنیں گے. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے گا اچھا شعر. لگا رہے ہیں غریبوں کو جو بھی سینے سے, لگا رہے ہیں غریبوں کو جو بھی سینے سے, لگا رہے ہیں غریبوں کو جو بھی سینے سے. قسم سے ان کو گلے سے لگائیں گے آقا. قسم سے ان کو گلے سے لگائیں گے آقا. قسم سے ان کو گلے سے لگائیں گے
آقا قسم سے ان کو گلے سے لگائیں گے آقا. ایک شعر اور سناتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ. ملے گی عید سے بڑھ کر خوشی قسم واللہ، ملے گی عید سے بڑھ کر خوشی قسم واللہ، ملے گی عید سے بڑھ کر خوشی قسم واللہ. لحد میں جس لحد میں جس لحد میں جس گھڑی تشریف لائیں گے آقا، لحد میں جس گھڑی تشریف لائیں گے آقا، مل کے مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا، مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا. اور ایک شعر جو جا رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، ان کے لیے پیغام آپ غلاموں کے حوالے سے. کدھر چلے وہ چلے آج محفل میں، کدھر چلے وہ چلے آج محفل میں. حسن حسین حسن حسین کا صدقہ لٹائیں گے آقا، حسن حسین کا صدقہ لٹائیں گے آقا، حسن حسین کا صدقہ لٹائیں گے آقا، مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا، مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا. اس کلام میں شعر سب لاجواب ہیں. ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں، ذرا کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. سنیں محبت کے ساتھ. اچھا شعر علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ. ہاں مجھے بھی شہر مدینہ بلائیں گے آقا، نبی کو گود میں دے کر یہ آمنہ بولی. دلبر بھائی ایک شعر سن لیں محبت کے ساتھ. شعر سناتا ہوں، سنیے گا. نبی کو گود میں دے کر یہ آمنہ بولے، نبی کو گود میں دے کر یہ آمنہ بولے. کیا حلیمہ لے جا حلیمہ لے جا حلیمہ لے جا مقدر جگائیں گے آقا، حلیمہ لے جا مقدر جگائیں گے آقا، حلیمہ لے جا مقدر جگائیں گے آقا. بچا کے نار جہنم میں، بچا کے نارے جہنم سے روز محشر میں، بچا کے نارے جہنم سے روز محشر میں، بچا کے نارے جہنم سے روز محشر میں. گناہگاروں 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 کو جنت دلائیں گے آقا، گناہ
شہر مدینہ بلائیں گے آقا میرے مولا میرے داتا. جی جی سب پڑھیں گے. اب تو بارش بند ہوئی ہے اور اب نوجوان شہر مدینہ بلائیں گے آقا سہارا جب نہ کوئی ہوگا حشر میں عظمت سہارا جب نہ کوئی ہوگا حشر میں عظمت سہارا جب نہ کوئی حشر میں ہوگا جب عظمت تو مجھ سا آسی تو مجھ سا آسی کو اپنا بنائیں گے آقا تو مجھ سا آسی کو اپنا بنائیں گے تو مجھ سا آسی کو اپنا بنائیں